شعب الایمان میں ہے، حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی پھر طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 یا 4 رکعتیں ادا کی، اس کے بدن کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی۔ نماز فجر کے بعد جو ذکر و اذکار میں مشغول رہا، اس کے بعد جب زوال کا ٹائم گزر گیا تو پھر اس نے 2 رکعت یا 4 رکعت یعنی اشراق اور چاشت دونوں پڑھی یا دونوں میں سے ایک نماز پڑھ لی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اور بندہ مومن جب روز قیامت پل صراط پر سے گزرے گا تو بندہ مومن کے نور ایمان کی وجہ سے جہنم کی آگ جو ہے اس کی تپش کم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جہنم پکار کر کہے گی اے بندہ مومن جلدی سے مجھ پر سے گزر جا، کہ تیرے چلنے کی وجہ سے یعنی میرے اوپر سے گزرنے کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، لہذا تو جلدی سے گزر جا، تاکہ یہ جہنم کی آگ جو ہے یہ بھڑکتی رہے کہ یہ کافروں اور منافقوں اور مشرکوں کی سزا کے لیے ہے۔ تو حضرات وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نفل 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھی اس کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی۔ اور اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں فوت ہو جائے، جیسا کہ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے، تو روزے کی حالت میں اگر بندہ فوت ہو جائے تو قیامت کے دن اگر گناہگار ہے تو جہنم میں اگر اسے جانے کا حکم دے دیا گیا، جہنم میں اسے گرا دیا گیا تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اور جہنم کا مالک فرشتہ جس کا نام بھی مالک ہے، وہ فرشتہ جہنم کی آگ سے کہے گا اے آگ تو اس کو کیوں نہیں جلاتی؟ یہ تو سزا کے لیے جہنم میں آیا ہے، اسے جہنم میں سزا کے لیے پھینکا گیا ہے، تو اسے کیوں نہیں جلاتی؟ تو آگ کلام کرے گی فرشتے سے، وہ کہے گی اے مالک فرشتے میں اس کو کیسے جلاؤں، اس کے منہ سے تو روزے کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے منہ سے تو روزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سنیے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ طبرانی کبیر میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے پھر طلوع شمس تک بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں ادا کرے تو ایک حج اور عمرے کا ثواب لے کر اٹھے، یعنی کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعتوں کی برکت سے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار بندے کا عمل قلیل ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بندے کا عمل قلیل ہے، بندہ اپنی ہمت اپنی بساط کے مطابق اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی عبادت کے مطابق نہیں اپنی رحمت کے مطابق اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، اور یہ بھی حدیث مبارکہ طبرانی اوسط میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز ادا فرما لیتے تو اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ اٹھتے جب تک نماز پڑھنے کا اختیار نہ ملتا، یعنی کہ نفل نماز پڑھنے کا جب تک حکم نہ آ جاتا، اور فرماتے جو فجر کی نماز ادا کرے پھر نماز پڑھنے کا اختیار ملنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ نماز کا اختیار ملے، یعنی زوال کا وقت گزر جائے اور نوافل کا وقت شروع ہو جائے،
تو یہ اس کے لیے ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر ہے. ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. تو حضرات ذی وقار کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اخلاص کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.